سے لکھی اور اس نے ثابت کیا، اور اس نے اور بھی پروفیسیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا اضافہ کرتے ہوئے کتاب لکھ دی، جو آج انگلش میں اور عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما ورد فی کتب الیہود والنصارى کے نام سے ملتی ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، معلومات ہونے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں۔ ایک وجہ جہالت، دوسری وجہ قرآن مجید میں بتائی گئی حسد، حسدا من عند انفسهم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، حسد کی بنیاد پر، جیسا کہ عام طور پہ یہودیوں کا رویہ۔ تیسری وجہ یہ ہے بری عادت، ایک آدمی کو بری عادت لگ گئی تو آدمی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ ارشد بھائی مجھے شراب کی بہت بری عادت ہے، آپ مجھے کچھ نسخہ بتائیے تاکہ میں شراب کی عادت چھوڑ دوں۔ تو میں نے اس سے کہا اللہ سے دعائیں کرو۔ اسباب کے طور پر میں نے کہا ٹھیک ہے ذرا تل بھی کھا لو، تل کھایا کرو، جب بھی آپ کو شراب کی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے تو تل کھا لیا کرو، امید ہے کہ آپ کو شراب کی لذت یا شراب کی طلب نہیں ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص مل کر کہا ارشد بھائی ماشاءاللہ کمال ہو گیا، میں نے آج شراب پینا ہی چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ لیکن اس نے کہا ارشد بھائی شراب کی عادت تو چلے گی لیکن تل کی عادت لگ گئی، شراب کی عادت تو چلے گئی لیکن تل کی عادت لگ گئی۔ تو جو بائبل پڑھتے ہیں وہ بائبل پڑھنے والے رات دن اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ایکزوڈس، الخروج اس کا چیپٹر نمبر 4، اسی طریقے سے جینیسس اس کا چیپٹر نمبر 19 اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا، اور اسی طرح فرسٹ کنگ اس کا مکمل چیپٹر نمبر 11، یہ 3 چیپٹر کے اندر نعوذ باللہ یہ بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے شراب پیا، اپنے ابا کو شراب پلایا، اور انہوں نے نعوذ باللہ اپنے باپ سے زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی، وہ نسل چلتے ہوئے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ جو قوم اپنے نبیوں کا مذاق نہیں چھوڑتی، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، جو قوم کفر کرتی ہے، جو قوم تکذیب کرتی ہے، وہ جو قوم اپنے نبیوں کو وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء جو اپنے نبیوں کو قتل بھی کر سکتی ہے، جو اپنے سگے بھائیوں کو نہیں چھوڑتا وہ سوتیلے بھائیوں کو کیا چھوڑے گا۔ دراصل یہ عادت سے مجبور ہو کر ڈنمارک میں اور مختلف جگہوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس کی عادت لگی ہے، عادت سے مجبور ہو کر بھی کر رہے ہیں۔ ایسے وقت پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ اسی بنیاد پر یہ ٹاپک لیا گیا ہے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اگر آپ غیر مسلم سے ملے تو آپ مختصر ٹائم میں کیسے غیر مسلم کو آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کے سارے مخلوقات میں سب سے بہترین شخصیت کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ لاجیکل، ریزننگ، سائنٹیفک، ہسٹوریکل، اسٹیٹسٹک، کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے جاننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے جتنے بھی چرنے والے جانور، چرند پرند اڑنے والے جانور، درند پھاڑنے والے جانور، حیوانات، جمادات، نباتات، انسان، جن، ملائک، جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ اشرف المخلوقات انسان۔ انسانوں میں بھی سب سے زیادہ افضل انبیاء کرام کی زندگی ہے۔ انبیاء کرام میں بھی سب سے زیادہ افضل وہ ہے، وہ 25 انبیاء کرام جن کا قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور 25 نبیوں میں بھی سب سے زیادہ افضل 5 انبیاء کرام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن 5 نبیوں کو اولو العزم کہہ کر پکارا گیا۔ سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 7 میں جن کا ذکر آیا ہے۔ یہ 5 نبیوں میں بھی سب سے زیادہ افضل ہے تو 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود ابراہیمی میں ہم جن دونوں کا نام ذکر کرتے ہیں، اور حدیث میں جن کو الخلیلان کہا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 خاص ساتھی،
یہ دو نبیوں میں بھی اگر سب سے زیادہ افضل کوئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فضل بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، بڑی فضیلت ہے آپ کی. حسان بن ثابت کہتے ہیں اشعار میں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ اللہ نے اپنے ناموں میں سے پھاڑ کر ایک نام چنا ہے. عرش والا محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد ہے جن کی تعریف کی جاتی ہے. آپ غور کیجئے، محمد نام میں ایک ایسا، آپ کے نام میں ایک ایسا معجزہ ہے، اب قیامت تک کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا چاہے تو گستاخی پڑ ہی نہیں سکتی، کیونکہ محمد ایک جملے اسمیہ، اسمہ محمد یا محمد اسمہ. کہتے ہیں کہ جملے اسمیہ کے اندر ثبات کا معنی ہوتا ہے، جملے فعلیہ کے اندر ٹھہراؤ کا معنی پیدا نہیں ہوتا، جملے اسمیہ کے اندر ثبات کا معنی پیدا ہوتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی تعریف کو میں مانتا ہوں، جس کا میں قائل ہوں. فلسفی کا بیسک اصول یہ ہے، فلسفی کا بیسک اصول یہ ہے کہ سیلف کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ سیلف ڈیلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا جملہ جو آپس میں ٹکراؤ والا ہے، ممتنع جملہ غیر قابل قبول ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہہ رہے ہیں میں ہوا میں اڑ بھی رہا ہوں نہیں بھی اڑ رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کرائیے، آپ عجیب لفظ کہہ رہے ہیں. میں کھا بھی رہا ہوں نہیں بھی کھا رہا ہوں، تو کہیں گے شاید کہ آپ کو ہاسپٹل جانا تھا میرے پاس آ گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے ذہن پر شک کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ، ممتنع جملہ. اگر کوئی شخص یہ کہے محمد جس کی میں تعریف کرتا ہوں اور مانتا ہوں وہ ایسا اور ویسا ہے جیسے وہ شخص تعریف کرنے کے بعد ماننے کے بعد برائی کرے گا، تو لوگ کہیں گے ابھی تعریف کر رہے تھے برائی کر رہے ہو، لگتا ہے تمہارے اندر کچھ بیماری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کیسی حفاظت فرمائی. اگر کوئی شخص نام لے کر برائی کرتا ہے تو سیلف کانٹرڈکٹ ہونے کی وجہ سے ان جملہ پڑھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی نام نہیں لیتا پتہ نہیں کس کی برائی کر رہا. یہ نقطہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری میں ام جمیل ابو لہب کی بیوی کہتی تھی مذممن عصینا ودینہ قلینا، ہم مذمم کی بدنامی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ودینہ قلینا اور اس کے دین کا ہم انکار کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. صحابہ نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت آپ کو مذمم کہہ رہی ہے اور آپ کی برائی کر رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو دیکھو اے صحابہ اکرام، پتہ نہیں کس مذمم کی برائی کر رہے، میں تو مذمم نے، میں تو محمد ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذاتی حملوں کو کس طریقے سے سامنے والوں کا جذبہ ٹھنڈا کرتے ہوئے لانگ ٹرم اسٹریٹجی سکھلا رہے ہیں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا مرتبہ بلند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں بعدس خدا تو ہی قصہ مختصر، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ بزرگ ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنی زیادہ فضیلت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحمت للعالمین کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت للعالمین کہا گیا. مریم علیہ السلام کے بارے میں آیت للعالمین کہا گیا. قرآن مجید کے بارے میں آیات للعالمین کہا گیا. قرآن کے بارے میں ہدی للعالمین کہا گیا. لیکن رحمت للعالمین کا یہ ورڈ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال. وجہ کیا ہے؟ 4 اہم خصوصیتیں ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر پائے جاتی ہے. پھر ایسی صفتیں دنیا کی کسی بھی شخصیت میں نہیں پائے جاتی. پہلی ہے تاریخیت، دوسری ہے جامعیت، تیسری ہے کاملیت اور چوتھی ہے عملیت. یہ 4 جملوں پر میں آتا ہوں. سب سے پہلے تاریخیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی محفوظ ہے دنیا میں کسی بھی شخصیت کی زندگی اتنی زیادہ محفوظ نہیں. آج بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اتنے ڈیٹیل کے ساتھ حدیثوں میں باتیں آئی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اتنے ڈیٹیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پلک پلک کی نوک کو تک بتایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو اتنے مبارک اور اتنے پیارے انداز سے رکھا گیا ہے، آج بھی کسی شخصیت کی اگر حفاظت کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی بڑی شخصیت سے کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو ابھی سے لے کر مرتے دم تک محفوظ کر دیں گے پورے کیمروں کے ذریعے سے، آپ جہاں بھی جاتے ہیں کیمرہ رہے گا، تو وہ آدمی کہے گا نہیں بھائی کسی اور کو ڈھونڈیے، کیونکہ میں گھر میں الگ رہتا ہوں، باہر الگ رہتا ہوں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معجزہ ہے. دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار گھر میں ہے وہی کردار بازار میں، باہر، مسجد میں اور اعلیٰ سطح پر اور میدانوں میں بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس حد تک محفوظ کر دیا گیا کہ اسپرنگر جو کہ ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، اس نے جب الاصابہ کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا جو کلکتہ سے شائع ہوئی، اس کے پریفیس میں اس نے لکھا مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ روزانہ فخر کریں جتنا چاہیں، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کا ڈیٹا انہوں نے محفوظ کر دیا. 5 لاکھ راویوں کے بارے میں آج بھی آپ کو حالات ملتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کے زمانے. الاصابہ اگر آپ پڑھتے ہیں تاریخ ابن عساکر 99 جلدوں کے اندر، تاریخ خطیب بغدادی 40 جلدوں کے اندر، التاریخ الاسلامی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی 50 جلدوں کے اندر، تہذیب الکمال علامہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی 50 جلدوں کے اندر، یعنی کہ صفحات کے صفحات بھرے ہوئے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے اس حد تک احتیاط برتا گیا. یہاں تک کہ شیخ سویان نے انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر صحائف الصحابہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر انہوں نے وہ ایڈریس اور پتے بتائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں سے حدیث شریف لکھا کرتے تھے، وہ احادیث کے نسخے آج بھی کس کس میوزیم میں پائے جاتے ہیں، وہ سارے الحمدللہ آج بھی نسخے محفوظ ہیں. اگر اس کو اور صحیح بخاری کو ٹیلی کر لیا جائے تو ایک حرف کا بھی الحمدللہ فرق نہیں، اس حد تک محفوظ کر دیا گیا. جیسا کہ دکھانے کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں کالج جانے والے دیکھ سکتے ہیں، مختصر کچھ الفاظ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ہاتھ کا لکھا ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ اور علامہ ابن ہشام اپنے ہاتھ سے جو الفاظ لکھا کرتے تھے وہ الفاظ ایسے کئی ہیں. اگر آپ شارجہ میں میوزیم میں دیکھتے ہیں اور برلن کی اگر آپ میوزیم میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہاتھ کے لکھے ہوئے کئی نسخے آپ کو مل جاتے ہیں. یہ وہ سیرت کا کارنامہ ہے. دنیا کی کوئی تاریخ اور کسی شخصیت کی تاریخ اتنی زیادہ محفوظ نہیں ہے جتنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حق پہنچتا ہے اس سیرت کو کہ وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنے، جو محفوظ کر دی گئی. نہ صرف اللہ کا کلام محفوظ ہے بلکہ اس کلام کی تشریح بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، تاکہ اس کلام کو کوئی آدمی کھلواڑ بناتے اپنے فہم سے کوئی چیز سمجھا نہ دے. دوسری خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہے جامعیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دوسری شخصیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، بدھا کو آج کے چائنا اور جاپان کے اندر بدھزم پھیلا ہوا ہے، جبکہ وہ دنیا میں بہت آگے آگے نظر آتے ہیں، لیکن بدھا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کو درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جانا چاہیے. کا مطلب یہ نکلا کہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے جو ہر مجال اور ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرے، جس کو جامعیت کہتے ہیں. الصحیح الجامع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری لکھی، الجامع امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، الجامع امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، الجامع امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے. صرف ابواب پہ دیکھیے آپ، جو ہمارے بھائی جو عالم کورس نہیں کیے صرف ابواب پہ نظر ڈالیں گے، کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. ٹوائلٹ میں بیٹھنے سے لے کر حکومت کی گدی پر بیٹھنے تک کے سارے مسائل بتا دیے گئے. اور کاملیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. سورہ احزاب نمبر 33 کی آیت نمبر 21. آپ کی کاملیت اور جامعیت نے آپ کو ایک کامل نمونہ بنا دیا ہے کہ دنیا کے سارے نمونوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت کا اندازہ لگائیے. عیسیٰ علیہ السلام لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن اللہ نے اگر فضیلتیں دی ہیں تو ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے شرماتے بھی نہیں، ولیکن فخر کی بنیاد پر. ولا فخر،
انا سید ولد آدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بتائیں گے بغیر فخر اور بغیر کسی نبی کے تنقیص کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو کہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں مردہ میں تو پہلے جان اور روح تھی، بعد میں انہوں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکڑی